الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پورا قرآن مجید یہ مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اس کی ایک ایک آیت مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن سورہ مومن کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، جو آج انشاءاللہ ہم تراویح میں بھی سنیں گے، یہ آیت کریمہ مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بے شک اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ الرحمن الرحیم پر بات چل رہی ہے کہ اللہ واقعی رحم کرنے والے ہیں. اور رحمت کی ایک علامت اور رحمت باری تعالیٰ کا ایک نمونہ جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت، اپنے بندوں کی معافی چاہتے ہیں، معافی دینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی بہانہ کرے، کوئی نیکی کرے اور میں اس کو معاف کروں. تو 4 عمل بتائے تھے، بات یہ چل رہی ہے. ان میں سے ایک عمل یہ تھے کہ اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ خصوصیت اس امت کے لیے ہے. پچھلی امتوں کے لیے توبہ کے لیے یہ جو ہے شرط نہیں تھی، بلکہ بنو اسرائیل میں تو کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سے گناہ ہوا تھا، بچڑے کی پرستش کر لی تھی اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر. تو ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ چلو اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دے. نہیں، ان کی جو ہے شریعت میں توبہ کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، مار ڈالو، مارو نہیں، اپنے آپ کو مار ڈالو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول. اور ہماری شریعت میں کیا ہے کہ صرف 2 آنسو ندامت کے بہاؤ، اگر آنسو بھی نہیں نکلتے رونے کی شکل بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے یوں کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم. قرآن کریم میں لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ شاید میں نے پہلے سنایا ہو. بڑے ڈاکو تھے، ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک حافظ صاحب عالم دین قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس میں یہی آیت کو پڑھ رہے تھے. عربی جاننے والے تھے، آیت کان میں پڑی، فوراً جو ہے گھر میں گئے، دستک دی. میں کیا پڑھ رہے تھے کہ
کہ اللہ واقعی جو ہے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے تو کہا نہیں ہے، بس دل پر چوٹ لگی ہے۔ بعض مرتبہ ہدایت اللہ تعالیٰ کو دینی ہوتی ہے، کوئی سبب اور بہانہ بن جاتا ہے، اور آدمی جب سچ کے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کا کام نکل جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہم پڑھیں سنیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر سنیں، تفسیر پڑھیں، لیکن طلب ہی نہ ہو اور ہدایت کی جو ہے ہمیں اندر سچی اور صدق کے دل سے نیت ہی نہ ہو، تو پھر ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب ان کی جو ہے سچی نیت کی، طلب کی، ایک جھٹکا لگا، توبہ کر لی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یار تم لوگ اپنا سردار ڈھونڈ لو، نیا سردار ڈھونڈ لو۔ کیوں؟ ہاں بس میں نے جو ہے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اب میں جو ہے یہ لوٹ کھسوٹ اور جو ہے یہ داغا زنی، یہ جو ہے روبڑی، یہ اب میں سب چھوڑ دی۔ بہت مشہور ڈاکو تھے، کوئی معمولی ڈاکو نہیں تھے۔ ان کے زمانے کے دوسرے ڈاکو اگر حملہ کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بچ جائے، لیکن اگر فضیل ابن عیاض کے ڈاکو نے حملہ کیا اور اس کی ٹولی اور اس کی ٹیم نے، تو پھر جو ہے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے مشہور و معروف تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب تم اپنا سردار نیا ڈھونڈ لو۔ اب اتنی جو ہے طلب اور اتنی جو ہے تاثیر سے انہوں نے یہ بات کہی، اور ایک اندر کی آواز ایسی تھی درد بھری کہ اس آواز کا اثر ان کی ساتھیوں پر بھی پڑ گیا۔ اب انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر توبہ کی نہیں کی، صرف یہ کہا میں نے چھوڑ دیا ہے، اب تم تمہارا سردار ڈھونڈ لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں، میں نے یہ سارا کام چھوڑ دیا، بس اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کرو۔ یہ اتنی درد بھری آواز میں کہی کہ ساتھیوں کا بھی دل مائل ہو گیا، اور کہا کہ حضرت جب آپ ہی نے چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں دوسرا سردار جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ مل کر جب ڈکیتی کرتے تھے اب ساتھ مل کر توبہ بھی کریں گے، ساتھ مل کر اللہ بھی کریں گے، ہاں ہمیں بھی جو ہے توبہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سب نے مل کر توبہ کر لی۔ لیکن میں نے کل بتایا تھا توبہ کرنے سے توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق اگر اس کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر اس کو تو ادا کرنے پڑیں گے۔ علماء نے ان کو مسئلہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، لیکن جن جن کا تم نے مال لیا ہے نا ان کو تو مال دینا پڑے گا، صرف اللہ سے معافی مانگنے سے جو ہے کام نہیں چلے گا۔ اب ان کی عادت تھی، وہ جس کا مال لیتے تھے ہو سکتا ہے انہوں نے سارا لسٹ اور فہرست بنائی ہو، اور ساروں نے مل کر ہی جو ہے توبہ کی ہے، اس لیے سب کو معلوم بھی ہے کہ کس کس کے یہاں سے تو یہ ہم نے ڈکیتی کی ہے، لوٹ کھسوٹ کیا ہے، اس لیے انہوں نے سچی توبہ کی تھی، اس نے ہر ایک کو جو ہے جس کے پاس سے جو لوٹا تھا جو لیا تھا وہ دے گئے، سب کو دینا شروع کر دیا۔ ایک یہودی کی بہت بڑی جو ہے انہوں نے ڈکیتی کی تھی اور اس کا بہت سارا مال لیا تھا، اب وہ مال دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، سارا خرچ ہو گیا تھا۔ یہودی کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو فضیل ابن عیاض تمہاری جو ہے میں نے ہی روبڑی اور جو ہے دعا وغیرہ کیا تھا، لیکن میں نے اب توبہ کر لی ہے میرے اللہ سے، اب تمہارا جو مال میں نے لیا تھا وہ دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، لہذا تم مجھے معاف کر دو۔ تو اس نے کہا ایسا تو معاف نہیں کر سکتا میں، جب اللہ کی طرف سے کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ اب اس نے معاف نہیں کیا کہ میں معاف کروں گا، لیکن ایک کنڈیشن پر، ایک شرط پر۔ شرط کیا ہے کہ یہ میرے جو اونٹ ہے، میری جو یہ بکریاں ہے، اس کو چارہ کھلانا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا آدمی، ڈاکو اور جو ہے ڈکیتی کرنے والا، طاقتور ہر اعتبار سے، وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی جا معاف نہیں کرنا تو نہیں کرنا، چلو میں چلا، میں نے تو میرا فرض ادا کر لیا، تجھے معاف نہیں کرنا ہے تیری مرضی، کچھ نہیں، اللہ کو راضی کرنا تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے کہا یہ کنڈیشن بھی منظور ہے۔
بعض مرتبہ آدمی جب بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، نرم لیتا ہے، شرافت بتلاتا ہے، تو سامنے والا اس کی شرافت کو بزدلی سمجھتا ہے. ہوتا ہے نا، حالات ایسے ہوتے ہیں، شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری یہ کنڈیشن منظور ہے. اونٹ کو چرانے لگے، چارہ دینے لگے. 1 دن 2 دن 3 دن ہوئے. ایک جو ہے پتھر سے بھری ہوئی تھیلی وہاں پڑی تھی. یہودی نے کہا کہ بھائی فضیل یہاں یہ تھیلی میرے پاس لاؤ. حضرت فضیل ابن عیاض نے وہ تھیلی لی اور اس کو دی. بھائی اس کے اندر تو بڑے ہوئے پتھر تھے، کنکر تھے. حضرت فضیل ابن عیاض کا جب ہاتھ اس تھیلی پر پڑا اور ان کو دی تو وہ پتھر کیا بن گئے؟ سونا بن گئے، دینار کی شکل اختیار کر لی. جب اس نے کھولا یہودی نے تو دینار تھے. فضیل ابن عیاض نے کہا تم نے تو کہا کہ کنکر کی تھیلی ہے، اس میں تو دینار ہے. کہ ہاں تھی کنکر کی تھیلی، بالکل کنکر ہی کی تھیلی تھی. اور فضیل میں یہودی ہوں، میں توریت بہت اچھی طرح پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، توریت کا میں عالم بھی ہوں. ہماری توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک امت جو آئے گی، امت محمدیہ، وہ اگر سچے دل سے توبہ کرے گی اور اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی معافی مانگ لے گی تو وہ اگر پتھر پر بھی ہاتھ رکھے گی تو سونا بن جائے گا. ایسا کتاب توریت میں لکھا ہے. لہذا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارا جو ہے اس سے مجھے 2 فائدے ہو گئے. ایک تو تمہاری سچی پکی توبہ کا علم ہو گیا کہ تم نے توبہ کی ہے بالکل کمپلیٹ، تمہاری سچی توبہ ہے. اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ تمہاری جو شریعت ہے اور تمہارا جو دین ہے یہ بالکل سچا ہے. یہ اس کی جو ہے تصدیق ہو گئی. لہٰذا اے فضیل ابن عیاض، اب میں تجھے معاف اس شرط پر کروں گا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دے. اب وہ یہودی بھی کلمہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آیت کی فضیل ابن عیاض نے سنی تھی. تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ بڑے معاف کرنے والے، مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، 1 دن باقی رہ گیا ہے. ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نافرمانی کی ہے، کتنی حکم و عدولی کی ہے. ہم تو گناہ کر کے بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تو جاننے والا ہے. اللہ سے کہے اللہ تو سب معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہماری توبہ سچی ہو، پکی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر آج بھی جو ہے قادر ہے اور کر رہے ہیں، اور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے اور قیامت تک یہ اعلان رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، صرف معاف ہی نہیں کرتے. دوسری بات، حدیثوں سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی شرک سے بچے اور اعمال صالحہ کرتا رہے. شرک بہت جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ اس کے نیک بندے کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، کہ بھائی مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اور عمل صالح کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے مغفرت کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کی جو ہے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کی عبادت میں اور مخلوق کی عبادت میں کیا ہو، جو ہے شک ہو کہ بھئی نہیں یہ تو ایسی تعظیم ہے جیسے کہ قبروں کے اوپر آدمی بالکل جھک جائے، سجدہ کر لے.
تو یہ تو شرک ہے، صریح شرک ہے، کیونکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ میری شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، ہاں، کیونکہ وہ اس کے لیے قابل تعظیم ہے۔ ہاں، شوہر بیوی کے لیے قابل تعظیم، اتنی قابل تعظیم کہ اللہ کے نبی نے کہا میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں اس کو کہتا کہ سجدہ کر۔ اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے گا ہماری مائیں بہنوں کو کہ بھئی ہمارے شوہر ہمارے لیے کتنی قابل تعظیم ہے، تو پھر وہ جو ہے اس طرح جو ہے ان کو جھڑکنا اور بولنا اور جو ہے اس طرح کی جو آج بے عزتی اور ذلتی ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ ہاں، اس لیے گھروں میں تعلیم ہوگی، گھروں میں یہ تذکرے دین کے ہوں گے تو گھروں کے اندر اور گھر والوں کے اندر بھی یہ دینداری آئے گی، ان کے اندر بھی علم آئے گا کہ بھئی شوہر کا کیا احترام ہے، کیا عزت ہے۔ اس لیے شرک اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ ہو عبادت میں دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، اور جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو دھوکا لگتا ہے نا، کہ دھوکا کہ بھئی یہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ کسی پیر کے سامنے یا کسی جو ہے قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا لگتا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ہو عبادت میں دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کرے۔ بالکل اجازت ہے ہماری شریعت میں۔ ہاں، ہم غیروں کو تو کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو بتوں کے سامنے سجدہ کیا تو ہم اس کو تو کافر کہتے ہیں، اور ہم جو ہے قبروں کے سامنے سجدہ کریں تو کچھ نہیں کہ کرے گیر بتوں، کرے گیر بتوں کی عبادت ہے، تو وہ جو ہے شعر بھول گیا، تو اس میں جو ہے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے اگر بتوں کے سامنے سجدہ کریں، یا ہم جو ہے کسی قبر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو جو ہے ہم مسلمان کے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے جس کی وہ چاہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے۔ تو شرک اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے، اگر شرک سے بچ کر عمل صالح آدمی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ تیسری بات، یہ جو مجلس میں ہم بیٹھے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا، جو بھی قوم جمع ہوتی ہے، کیوں جمع ہوتی ہے؟ یذکرون اللہ کو یاد کرنے کے لیے، لا یریدون الا وجہہ، اور ان کا ارادہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے، دوسرا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ آج ہم بیٹھے دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے، دوسرا اور کوئی ارادہ ہے کوئی ہے؟ یہ بیٹھنے کا کوئی اور مقصد ہے کہ نہیں ہم قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حدیث کی باتوں کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، عمل کی نیت سے بیٹھے؟ کہنے والا بھی یہ ہے، سننے والے بھی ہے۔ حدیث میں جو قوم جمع ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، اور اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، تو فرشتوں کی طرف سے، یعنی منادی من السماء، آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، مغفور لکم، جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہیں بخش دیا گیا، اور بدلت سیئاتکم حسناتکم، تمہاری خطاؤں کو ہم نے تمہاری نیکیوں سے بدل دیا۔ ہاں، یہ ہے یہ مبارک مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ، کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے یہ توفیق دیتے ہیں۔ ایسی مبارک مجلسوں میں بیٹھنے سے مغفرت بھی ہوتی ہے، اور ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے سے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا بھی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بس یہ دیکھو کہ بات
کیا کہی جا رہی ہے، قرآن حدیث کی باتیں کہی جا رہی ہے نا، بس اس کو مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بیان کے لیے کون بیٹھا ہے، ہاں تو اس کو دیکھ کر ہم بیٹھے نہیں، بس بات دین کی ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، کوئی مفتی صاحب کرے کہ مولانا کرے کہ کوئی دین کا دائی مرکز سے آئے وہ کرے، یہ نہیں کہ بھئی مرکز سے آئیں گے تو بیٹھیں گے، نہیں آئیں گے تو چلے جائیں گے، اسی ذہنیت ہوتی ہے غلط، ہاں کوئی مولانا اچھے آئیں گے تو بیٹھیں گے، کوئی ایسے آئیں گے تو چلے جائیں گے، نہیں، غلط ہے، یہ ذہنیت ہی غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ پھر جو نفسیات آ جاتی ہے، یہ لا یریدون الا وجہ نہیں آتا، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی ہے، ہاں اس میں پھر جو ہے ہماری نفسیات آتی ہے، پھر اس پر تم کو ثواب نہیں ملے گا، یہ مجلس کے جو ثواب ہے وہ اس پر نہیں ملے گا، مجلس کا ثواب تو بس اللہ کے لیے بیٹھو، کوئی بھی ہو، دین کی بات سننی ہے، کوئی بھی کہے کیسا بھی کہے، دین کی بات ہو رہی ہے، بس دین کے لیے اللہ کے راضی کرنے کے لیے بیٹھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو انعام دیں گے، ایک اللہ کی مغفرت کا اعلان ہوگا اور دوسرا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ چوتھا رحمت الہی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس نے اہتمام سے گزارا، اچھی طرح اس کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، کہ میں دین میں روزہ رکھا، رات میں قیام تراویح کی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھا، قرآن پڑھا، جو جو حقوق تھے رمضان کے وہ ادا کیے، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، جب عید کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو کہو کہ سب کو ہم نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، یہ اعلان ہوتا ہے عیدگاہ میں، عید کے موقع پر، عید کے خطبوں کے موقع پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، یہ رمضان مبارک، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلب انسانی پر آدمی کو 4 عمل ایسے ہوتے ہیں جو اثر انداز کرتے ہیں، 4 عمل ایسے ہیں جو انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، ایک ہے کثرت طعام، ایک ہے کثرت کلام، ایک ہے کثرت منام، اور ایک ہے کثرت اختلاط بالانام، آدمی زیادہ کھائے دل پر اثر کرتا ہے، آدمی زیادہ بولے، بہت بول کرتے ہیں نا، باتوں کو عادت ہوتی ہے تو پھر اس کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے، بہت آدمی سوتا ہے، ہاں سونا بہت تو زیادہ سونے سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے، اور چوتھی بات آدمی جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ اختلاط زیادہ کرے، تنہا زیادہ نہ رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، بس محفلی آدمی نہیں کہتے، محفلی آدمی، زیادہ جو ہے لوگوں سے اگر تم اختلاط کرو گے اس پر اس عمل سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے، اور یہ 4 عمل اگر رمضان کو صحیح طور پر آدمی گزارے تو ان 4 عملوں سے آدمی بچ سکتا ہے، آدمی روزہ رکھے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو کثرت طعام سے وہ بچ جاتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، کثرت طعام کا علاج ہوتا ہے، روزہ کثرت طعام کا علاج ہے، رمضان مبارک میں قرآن کو بہت زیادہ نسبت ہے، آدمی قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے، تو زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو کثرت کلام کا علاج ہے، دیکھو کثرت طعام کا علاج روزہ اور کثرت کلام کا علاج قرآن مقدس کی تلاوت، آدمی کرے گا تو دوسروں سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تیسری بات کثرت منام، آدمی دن میں روزہ رکھے، رات میں تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تو یہ تراویح، دین کا روزہ، رات کا قیام، یہ کثرت منام کا علاج ہے، یہ آدمی جو ہے دن میں روزہ رکھ رہا ہے، تھکا ہارا ہے، دکان پر گیا، شاپ پر گیا، جاب پر گیا، اپنی ساری مشغولی جو ہے اختیار کی، تھکا ہوا ہے، روزے میں آدمی ویسے بھی روزہ کھولنے کے بعد آدمی بالکل ایک دم سست ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے کہ نہیں 20 رکعت پڑھو، تو اب وہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے، سوتا ہے، سونے کو قربان کرتا ہے، حالانکہ نیند کا غلبہ ہے، یہ کثرت منام کا علاج ہے، اور کثرت اختلاط بالانام، اس کا علاج جو ہے اخیر اشرکا اعتکاف ہے،
جو انشاءاللہ آئندہ کل سے شروع ہوگا. اللہ کے نیک بندے مسجد میں آ جائیں گے. دیکھو اللہ کی نیک بندی اپنے گھروں میں جو ہے مقید ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جنہوں نے ارادے کیے ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے. ہمارے مردوں کے اعتکاف کو بھی قبول کرے, ہمارے عورتوں کے اعتکاف کو بھی قبول کرے. دیکھو بہت زیادہ عورتیں بھی الحمدللہ یہ عمل کرتی ہیں. ہاں ان کو بھی یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں نے صبح میں بھی بتایا کہ ان کے لیے تو بہت آسانی ہے, گھر میں رہے. ہاں ایک کمرہ متعین کر لیں, اپنے شوہر سے الگ ہو جائے 10 دن کے لیے, صرف سونے کے لیے, ورنہ ساتھ میں بیٹھ سکتی ہے, کھا سکتی ہے. زیادہ وقت جو ہے عبادتوں میں گزارے, بس ان کے لیے اور کوئی پابندی نہیں. تو یہ اخیری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ کثرتی اختلاط بالانام کا علاج ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دے تو کسی سے زیادہ بات چیت ہی نہ کرے. لیکن اعتکاف کرنے والے معتکف بھی مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تو غلط ہے. جو مسجد میں بیٹھنا اسی لیے ہے کہ بھئی یہاں تو بس اللہ اللہ اور قرآن کی تلاوت, ذکر, تسبیح. ہاں ٹھیک ہے, ضرورت ہو تو بات کر لے, لیکن باقاعدہ بھی محفل جمے, مجلس جمے اور پھر جو ہے گھنٹوں تک باتیں ہوتی رہے تو پھر اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اعتکاف کا جو مقصد ہے, اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کثرتی اختلاط بالانام سے جو ہے وہ دور ہو جائے, دوسروں سے جو ہے اختلاط نہ ہو, بس میرا اور میرے مولا کا تعلق. نکل جائے جب دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. بس یہ کہہ کر آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس میں آدمی کا علاج ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتوں کو یاد رکھے تو رمضان کا صحیح معنی میں گزارنا ان تمام چیزوں کا علاج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارا اس سے جو ہے اس کو اعمال کے ساتھ ہمیں ان دنوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال رمضان مبارک کو صحیح طور پر گزاریں گے تو ہماری کیا ہو جائے گی, مغفرت بھی ہو جائے گی اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. یہ رحمت الہی کا جو ہے نشانی نہیں توڑ کے آئے گی, یہ اللہ کی رحمت نہیں توڑ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عملوں کے ذریعے سے ہماری جو ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہے ہیں. اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا کیا مطلب, علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک میں یا فسق و فجور کی زندگی میں آدمی نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. ہاں لیکن کفر, شرک اور جو ہے فسق و فجور کے زمانے میں اس نے جو نیکیاں کی ہے وہ باقی رہتی ہیں. گناہ کو مٹا دیتے ہیں لیکن نیکیاں باقی رہتی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ کفارہ سیئات جو ہے کہ بھئی آدمی کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی حالت بدل دیتے ہیں, حالت میں چینجنگ لا دیتے ہیں. اگر یہ عمل کریں کہ نہیں, یہ 4 عمل کہ جس کے اوپر گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے وعدے ہیں تو اس پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حالت میں تبدیلی لائیں گے, حالت بدل دیں گے, اس کی حالت دیندار جیسی ہو جائے گی, نیکیوں کا اس کو جو ہے رغبت ہو جائے گی, گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. توبہ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ندامت اور حسرت اللہ کے سامنے کرتا رہتا ہے, بار بار یاد کرتا ہے, بار بار اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے وہ گناہ ہو گیا, معاف کر دینا, معاف کر دینا. اب جب بار بار توبہ کرے گا تو بار بار اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتی جائے گی, تو نیکیاں بڑھے گی اس کے اعمال نامے میں, اور زیادہ نیکیاں بڑھے گی. کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. گناہ ایک ہوا ہے لیکن بار بار ندامت یہ ہے کہ بھئی آدمی کا گناہوں سے نیکیوں میں بدل دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے حالت پیدا کرتے ہیں, بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور بار بار اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے بزرگوں یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحیم ہے, کریم ہے
بہت معاف کرنے والے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والے ہیں۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جب لایا جائے گا نا تو اس کے گناہوں کو گنایا جائے گا۔ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ گنائیں گے، بڑے تو ایسے ہی رکھیں گے، اب چھوٹے چھوٹے گناہ کو گنائیں گے تو کہیں گے گناہ کیا تھا نا تو نے، فلاں وقت کیا تھا کہ ہاں، فلاں دن کیا تھا کہ ہاں، اب بس ہاں کرتا رہے گا اور دن دن میں اتنا گھبرائے گا کہ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا جو ہے شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، اور اچانک اعلان ہوگا کہ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً، جا تیری ہر یہ گناہ جو ہم نے گنوائے ہیں اس گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دے دیا، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ آدمی یہ سنے گا تو اتنا خوش ہوگا اور کہے گا اللہ یہ تو بہت کم ہے، ابھی تو اور گناہ باقی ہے میرے، اس کا تو شمار ہی نہیں کیا، اس کو تو میں نے گنایا ہی نہیں، کون سے گناہ تھے وہ گناہ وہ خود گنائے گا۔ اللہ کہیں گے چلو اچھا اس کے بدلے میں بھی نہیں کیا، اس کے بدلے میں بھی نہیں کیا، اس کے بدلے میں بھی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے نظر آنے لگتی، ورنہ اللہ کے نبی اتنا ہنستے نہیں تھے، ہنستے تھے تو مسکراتے تھے، اسمائل کرتے تھے، لیکن داڑھی مبارک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آنے لگی اس جو ہے روایت پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مغفرت کا اشرا ہے، ایک دن باقی رہ گیا ہے، ہم اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کو خوب جو ہے رو رو کر مانگے، یاد کر کر کے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایوب بھائی طلاقی جو شبیر بھائی دابی کے بڑے بھائی ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، قوما میں جا چکے ہیں، اے پیارے اللہ ان کو اپنے شفا نے جو خزانے شفا میں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہم کو عطا فرما، اور جتنی بھی شر سے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا آمین۔